2 ماہ سے کوئی ہر روز میرے گھر کے سامنے کچرا پھینک کر چلا جاتا تھا۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن اہلیہ نے کہا کہ یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جو پکا نمازی ہے اور صبح کو مسجد جاتے جاتے یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ اب مسئلہ میرا تھا کہ میں پکا نہیں، کچا مسلمان تھا۔ روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھتا تھا۔ 20 دن قبل میں نے اپنی اہلیہ سے صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھانے کا کہا تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ یہ سورج مشرق کے بجائے آج مغرب سے کیسے نکل رہا ہے۔ خیر، اس نے اگلے دن مجھے صبح فجر کے وقت اٹھایا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہ تھا۔ میں نے فٹافٹ وضو کیا اور کھڑکی کے پاس ہی جائے نماز بچھا کر جلدی سے 2 رکعت سنت ادا کی۔ سنت ادا کرتے ہی میں نے پھر کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو وہاں پڑا کچرا مجھے چڑھا رہا تھا۔ خیر، پھر میں نے 2 رکعت فرض ادا کی اور پھر سو گیا۔ اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھتے ہی کچرا پھینک دیا گیا تھا۔ 5 دن ایسے ہی گزر گئے لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ یوں دیکھتے دیکھتے 6 دن اہلیہ کہنے لگی کہ ماشاءاللہ، اب آپ باقاعدگی سے فجر کی نماز ادا کرنے لگے ہیں، تو آپ ایسا کریں، مسجد جا کر اب نماز ادا کر لیا کریں۔ بات تو دل کو لگی اور اگلے دن سنت ادا کر کے جماعت سے 5 منٹ پہلے ہی دروازے کے باہر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے سارے نمازی حضرات کو مسجد کی طرف جاتے دیکھنے لگا کہ کس کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، مگر افسوس سب خالی ہاتھ ہی آئے اور خالی ہاتھ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہ تھا۔ 1 ہفتہ پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم، اب کچرا پھینکنے والا لگتا ہے کہ ڈر گیا ہے، اس لیے تو اس نے کچرا پھینکنا بند کر دیا ہے، اس لیے اب تو مجھے فجر کے لیے مت اٹھایا کرو۔ اگلے دن اہلیہ نے تو نہیں اٹھایا لیکن میری خود ہی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر کچرا موجود تھا۔ ٹائم دیکھا تو نماز کا ٹائم تو ابھی باقی تھا لیکن جماعت جو تھی وہ نکل چکی تھی۔ اب ہوا یوں کہ اگلے دن پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا مل رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد اب میری فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی عادت بن چکی تھی۔ 2 دن قبل رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے اس کچرے والے کا ذکر آ گیا۔ میں اسے برا بھلا کہنے لگا تو میرا چھوٹا بیٹا علی بولا، ابو آپ اسے برا تو نہ کہیں، بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے، اس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے لگے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایک دم دھچکا لگا اور میں سب کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اسے گھورتا دیکھ کر سب ہنسنے لگے اور اتنے میں علی بولا کہ ابو آپ کے وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی جان ہے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ میں نے اپنی اہلیہ کو دیکھا تو وہ بولی، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی تو پڑتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس دیا۔ لیکن دوستو، بات پر ذرا غور کیجئے کہ ایک اچھی بیوی آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ وہ صرف دکھنے میں خوبصورت ہے یا اس کی سیرت بھی خوبصورت ہے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں۔ آج کی اسٹوری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ کل تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ جزاک اللہ خیر۔